بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ تشریف فرما پولیٹیکل اکابرین، سیاسی جماعتوں کے اکابرین، ہال میں موجود پولیٹیکل ورکرز، مختلف پارٹیوں کے قائدین اور یہاں پہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست کیمرہ مینس، صحافی برادری کا اور کیمرہ مینس کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور امید رکھوں کے ساتھ کہ ہماری اس باتوں کو پوری دنیا کی سطح پہ پہنچائیں گے. میں ایک بات، چونکہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب اس وقت پاکستانی کیج میں ہیں تو وہ نہیں پہنچ سکے، اس کو آنا تھا اس پریس کانفرنس میں، وہ یہاں پہ پہنچ نہیں سکے. اور یہ آج کا جو پریس کانفرنس ہے، نہ صرف یہاں پہ تو ہم اکثر و بیشتر بیٹھ کے یہاں پہ پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں، ہم تمام پارٹیوں کے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شاید آج کا پریس کانفرنس باقی پریس کانفرنس سے بہت مختلف اس حوالے سے کہ جو 2 تاریخ کو نہ صرف بلوچ لیڈر بلکہ محکوم مظلوم اقوام کی لیڈر جس نے اپنی زندگی، پوری زندگی اس محکوم اقوام کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے گزارا، سردار ثناء اللہ خان مینگر کی 4تھی برسی میں جو پارٹیاں موجود تھے، اور وہ اصل میں حقیقی جمہوری پارٹیاں جس کو اب کیونکہ آج تو ایسی پارٹیاں بنے ہیں، شام کو فیصلہ ہوتا ہے، کل سے نیا پارٹی بن جاتا ہے اور وہ پارٹی کو پھر لانے کی بھرپور کوشش ہو، لایا بھی جاتا ہے. لیکن یہ جو بھی اس برسی میں تو وہ حقیقی جمہوری پارٹیاں ہیں، اور یہ حقیقی جمہوری پارٹیاں جو ان کے اکابرین آج اسٹیج پہ بھی تشریف فرمائے، ان سب کا جو سوچ و فکر ہے میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پہ ایک ہے کہ جو ریاست، جس ریاست میں اس وقت ہم بود و باش کی ہماری سرزمین جس میں ہم ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں، پشتون اپنی سرزمین میں ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں، بلوچ اپنی سرزمین پہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے، سندھی اپنی سرزمین پہ، پنجابی اور سرائکی ہزاروں سالوں سے اپنی سرزمینوں پہ آباد ہے. لیکن جو ریاست ہے جو بنا اس وقت اس کو 78 ایئرز اباؤٹ، ان جماعتوں کا ایک ہی نظریہ اور فکر ہے کہ اس ریاست کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی ہماری باتیں یا ہماری اسپیچز یا ہماری تقاریر یا جو بھی نیشنل پارٹی کا، PNP کا، پاپولر پارٹی کا، ANC کا یا ہمارے دوستوں کا PTI کا، ہم نے یہ کہا کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت لایا جائے. اور یہ جو شروع سے فرام ڈے 1 جب سے ریاست بنا اس وقت سے پردے کے پیچھے سے لوگوں کو لایا جاتا تھا، اسمبلیوں میں لایا جاتا، وہ آہستہ آہستہ اوپن ہو کے بابا کے ڈول ٹرے میں پیش کیا جاتا ہے کہ آنے والے اسمبلی کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور وزیر کون ہوگی. تو ہماری جو سوچ و فکر تھی اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہو، اور ہماری یہ سوچ کی تھی یہاں پہ پارلیمان با اختیار ہو، اور ہماری سوچ ہے کہ یہاں پہ عدلیہ آزاد ہو. اور ان 4-5 ایسی چیزوں میں ہماری سوچ و فکر ایک ہے، ہم انہی باتوں میں. لیکن اگر ہماری ورکرز پہ، ہماری جلسوں میں یہ بم دھماکے کیے جاتے ہیں، اس میں جو ہمارے قائدین ہیں ان کو اگر شہید کرنے کی کوشش کیا جاتا کہ ہماری ورکر شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تھنک ٹینکس ہے وہ اس ریاست کی ذاتی آفس ہے، کیونکہ ان کا ایک سوچ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کے عوام سے کوئی غرض نہیں، ہمیں پختونخوا کے عوام سے کوئی غرض نہیں. اگر غرض ہے تو اس ریاست کی، اس سرزمین کے جو سائل و وسائل ہے یا یہاں پہ ہمارے زمینوں سے، ہمارے پہاڑوں سے جو ہمیں اللہ پاک نے یہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو نعمتیں دی ہے، ان کو نکالنے کے حوالے سے ان کو ضرور ان کا سوچ و فکر ہے، لیکن ان کو اس ریاست کو بہتر کرنے والا جو ہماری سوچ و فکر ہے اسے کوئی بات نہیں. اور ان کے لیے تکلیف یہ ہے کہ آج جو پارٹیاں، حقیقی جمہوری سیاسی پارٹیاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو ایک نظریاتی فکری سوچ دے رہے ہیں، جس کو آج سے سینکڑوں سال پہلے سے ہمارے اکابرین نے وہ سوچ و فکر دینا شروع کیا، تو ان کو بہت تکلیف ہے. ابھی دیکھیے جو سردار صاحب کی برسی میں یہ واقعہ ہوا، اس میں ہماری شہادتیں ہوئی، اس میں ہمارے
زخمی ہوئے نوجوان. میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف سیاسی پارٹیوں کا ان کی کوشش ہے جو ان کی غلط فہمی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں عوام کو اکٹھا کر کے عوام میں ایک نظریاتی سوچ و فکر کی حقیقی بنیادوں پہ ان کو سمجھانے کی کوشش, اس کو روکنا ہوگا. لیکن میں آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے یہ کہوں گا کہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے کہ اگر آپ اس سائل وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام کو آپ سائڈ پہ اور عوام کو آپ محکوم مظلوم کر کے اور عوام کو, کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بلوچستان میں رہنے والے بلوچ ہے, پشتون ہے, ہزارہ ہے, سیٹلر ہے, ان کو پاکستان کا اولیت شہری کا درجہ آج تک نہیں دیا گیا. جو ہم اس کو بولتے رہے کہ آپ اس ریاست میں ان کو اولیت درجہ, لیکن نہیں ملا. آج بھی پاکستان ایک پاکستان نہیں, جو یہاں پہ بلوچستان ہے اور پاکستان کے ترقی یافتہ صوبے ہیں ان میں بہت فرق ہے. تو یہ ایک پاکستان آج تک نہیں رہا. پاکستان کے بھی دو سلسلے رہے ہیں اور آج تک جاری سارے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان پارٹیوں کو ان چیزوں پہ اکٹھا ہونا ہوگا, اور یہ ہم نے بار بار یہ بات اس سے پہلے بھی کہی ہے, آج بھی کہیں گے کہ جی دیکھیے جو بھی ابھی سائل ہمارے سائل جو شفٹنگ کی کوشش کیا جا رہا ہے, گوادر کو وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے, سرحدی ہمارے سارے جو بزنس بند کر کے لوگوں کو غریب بنایا جا رہا ہے, ان چیزوں سے عوام کے معاملوں سے اس اسلام آباد کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو آج ہماری تفصیل سے خان صاحب نے بات کیا ہے, تفصیل سے سردار ارجان صاحب نے بات کیا ہے, اسد خان صاحب نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گزارش ہے کہ 8 تاریخ کو جو ہماری رکھا گیا ہے ہماری ساری پارٹیوں کی مشاورت سے کہ جو ہمارے یہاں پہ احتجاج کا ایک سلسلہ ہوگا, اس احتجاج کا سلسلہ میں آج تمام بلوچستان کے ان لوگوں سے جو سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں, یا ہماری زمیندار برادری ہے, یا ہماری ٹرانسپورٹر برادری ہے, یا ہماری بوکلا برادری ہے, یا ہمارے بزنس مین جو ہماری ان کے بھی لیڈر صاحبان ہیں, ان سب کے کاروباری لوگ, ان سب سے میرا گزارش ہے کہ 8 تاریخ کے اس پروگرام میں 8 تاریخ کے ہمارے جو دیا گیا احتجاج ہے یا ہماری جو شٹر ڈاؤن ہے, اس میں ہماری بھرپور مدد کر لیں تاکہ یہ میسج چلا جائے. یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے کہ اگر اسلام آباد ہماری جلسوں میں اس صورت بھی اگر ہمارے پاس یہ دھماکے یا ہمارے لوگوں کو شہادتیں یا ہمارے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ یا ہمارے لوگوں کو بغیر کسی FIR کے کئی مہینوں تک ان کو جیلوں میں رکھنا یا 90 دن تک, پہلے 11 دن ابھی 90 دن تک کا قانون پاس کرنا, یا ابھی 27 جو 27ویں آئینی ترمیم لایا جا رہا ہے جس کے بارے میں اکثر ہماری صحافی حضرات اس میں باعلم ہیں کہ وہ اس میں یہ جو پاکستان کی سلسلہ تھا وہ روز اول سے یہ کوشش کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ پریزیڈنسی فارم آف گورنمنٹ لایا جائے, صدارتی فارم آف گورنمنٹ لایا جائے کہ جب وہ صدر اپنا لائیں گے اختیارات سارا اس کے آپ کے ہوں گے, جمہوریت ختم, حقیقی جمہوری پارٹیاں ختم, سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں. تو اس حوالے سے وہ ان ساری جو 27ویں آئینی ترمیم کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان سب باتوں پہ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. آخر میں چونکہ میں وہ شہداء جو بالکل سردار صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں BNP کے شہداء نہیں ہے, وہ ہمارے پشتون بلوچ اس سرزمین کے شہداء ہیں, اور وہ جو ہمارے زخمی ہیں میری دعائیں کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے, وہ صرف BNP کے شہداء نہیں, زخمی نہیں ہے, وہ ہماری بلوچ سرزمین کے پشتون بلوچ کی زخمی شدہ افراد ہے. میرا یہ صرف ان کی فیملیز کے ساتھ, خاندانوں کے ساتھ ہم بالکل اس غم میں ان کی برابر کی شریک ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ شہداء کو جنت نصیب کرے اور ہمارے جو زخمی ہیں ان کو اللہ صحت دے. البتہ آخر میں BNP کے جو ورکر اس وقت میں بھی, کیونکہ یہ واقعہ جو دھماکہ ہوا تو میرے گاڑی سے کچھ 6-7 فٹ 8 فٹ کی فاصلے بھی ہوا, لیکن میں اس موقع پہ موجود تھا. میں BNP کے ورکرز سے, ان کے کچھ لیڈر بھی وہاں پہ موجود تھے, ان کو میں آفرین کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس ہمت کا, جس جرأت کا انہوں نے ہمت کر کے ان شہداء کو جس طرح سے انہوں نے سنبھالا اور ان زخمیوں کو جس طرح سے سنبھالا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ.